السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میرے بچوں، میں نے پچھلی دفعہ سورۃ البلد کی کچھ آیات کی تشریح کی تھی، کچھ آیات رہ گئی تھی۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ انشاءاللہ جب ملاقات ہوگی تو میں اس کو مکمل کروں گا، لیکن یہ ہوا کہ تقریباً 1.5-2 مہینے کا وقفہ ہو گیا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے پھر آپ لوگوں سے ملاقات کا موقع دیا، حالانکہ میں تو پیچھے ہی ہٹ رہا تھا، کیونکہ بات چیت کرنا آسان کام بھی ہے اور مشکل کام بھی ہے۔ آسان اس طرح سے کہ صرف بات ہی تو کرنا ہے، عمل کرنے میں کون دیکھنے آ رہا ہے، اور مشکل اس طرح سے کہ بھائی کوئی میں بہت بڑا علامہ تو ہوں نہیں کہ نئی نئی باتیں پیدا کروں، تو سمجھنا، باتوں کو مطالعہ کرنا اور غور و فکر کرنا، اور اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنا جو دل سے دل تک پہنچے، تو یہ ایک مشکل کام بھی ہے، اور خاص طور سے ایک بے عمل نہیں بلکہ بد عمل انسان کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ، یہاں تک میں نے بات کی تھی، لیکن بات تھوڑی ادھوری رہ گئی تھی اس کی بھی۔ بہت مختصر لفظوں میں ذکر کروں کہ میں نے عام جو مروجہ تفاسیر ہیں ان سے ہٹ کے میں نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو قسم کھائی ہے، یعنی گواہ جو بنایا ہے بلد کو، حاضل بلد کو، وہ مراد مکہ نہیں ہے بلکہ ارض معمور ہے، یہ زمین ہے۔ اور حل کا لفظ جو ہے نا وہ کسی مقام سے کسی مقام پر پہنچ کر وہاں قیام کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ ہم اگر کہیں کسی جگہ پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے، وہیں رہ رہے ہیں، تو ایسے موقع کے لیے حل کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان اس عرض کا تو ہے نہیں، وہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے، کہیں اور سے آیا ہوا ہے، اللہ نے اس کو آزمائش کے لیے اتارا ہے۔ اور پھر اس زمین کو آباد کرنے کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے والد اور ولد سے، وما ولد سے، یعنی والدین اور اولاد کا سسٹم جو اللہ نے پیدا کیا، یہ ساری چیزیں گواہی دیتی ہیں کہ انسان کبد میں ہے۔ اور کبد کا ایک ترجمہ میں نے مشقت کے ساتھ ساتھ کیا تھا درد جگر، یعنی انسان اپنی ذمہ داریوں اور اپنی دوسری تمام چیزوں کی وجہ سے ایک خاص قسم کے غم میں اور درد میں مبتلا ہے۔ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ انسان کی زندگی کی اصل غم ہے، اس کی زندگی کی جو اصل ہے وہ خوشی نہیں ہے، اس کی زندگی کی اصل غم ہے۔ غم سے مراد یہ نہیں ہے جو ہم اردو والا سمجھتے ہیں کہ بس ایسے دکھوں میں رہنا مبتلا، یہ نہیں، بلکہ ایک احساس ذمہ داری، احساس ذمہ داری، امت کی خیر خواہی، انسانیت کی خیر خواہی کا مزاج، اپنے بال بچوں کی فکر، اپنی فکر، اپنے خاندان اور پاس پڑوس کے لوگوں کی فکر، یہ جو فکر مندی ہے نا، اس فکر مندی کو درد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور مشقت کی جہاں تک بات ہے تو ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کس قدر مشقتوں میں ہے گھرا ہوا، پیدائش سے لے کر کے تادم واپسی تک، انتقال تک، انسان مکمل آزمائشوں میں ہے، مکمل آزمائشوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد دلائی چیزیں، اور پھر ساتھ میں یہ کہا کہ ہم نے تمہارے لیے 2 آنکھیں بنائی ہیں۔ یہاں پہ بھی میں نے ایک خاص بات جو نوٹ کی تھی آیت کو پڑھتے ہوئے، وہ بھی میں نے واضح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ اب دیکھیے میں نے جو بات نوٹ کی ہے اس پہ غور کیجیے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اور پھر کہا جا رہا ہے کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ یعنی وہ یہ کیوں سوچتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ دونوں آنکھیں اس کی تھوڑی ہیں، یہ تو میرے 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ وہ خلا میں اڑنے لگے، فضاؤں میں اڑنے لگے، یا زمین کے اندر جا کر کے گناہ کرے، یہ 2 آنکھیں تو لے کر جائے گا نا میرے دونوں کیمرے۔
اس کو تو بند نہیں کرے گا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں ہیں، لیکن یہ ہیں میرے دونوں کیمرے فٹ کیے ہوئے اس کے اندر، جہاں بھی جائے گا وہ اپنے آپ کو دیکھتا رہے گا اور اس کے گناہوں کو میں نوٹ کرتا رہوں گا، ویڈیو ہوتی رہے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آڈیو ریکارڈنگ کی بھی بات کی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، لسان اور شفا، آڈیو ریکارڈنگ۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو دو عظیم گھاٹیوں کی، دو عظیم بلند راستوں کی، نجد کہتے ہیں بلند راستے کو، دو عظیم بلند راستوں کی طرف رہنمائی کی۔ عام طور پہ مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ نجدین سے مراد خیر اور شر کا راستہ ہے، لیکن میں یہاں پر اتفاق کرتا ہوں مولانا عبید اللہ سندھی علیہ الرحمہ سے، اور ایسے اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سمجھا ہے کہ نجد سے مراد دونوں مقام بلند ہیں یا دو بلند راستے ہیں، اور وہ ہے ایک اپنی اصلاح کا بلند راستہ جو انتہائی مشکل کام ہے، اور دوسرا دوسروں کی اصلاح کا راستہ جو ظاہر ہے کار پیغمبری ہے، پیغمبرانہ کام ہے، اور دونوں کے دونوں بہت ہی بلند مقام کے حامل ہیں اور ایک بلند راستے ہیں۔ اور یہی وہ گھاٹی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے گھاٹی کیوں نہیں عبور کی، اس نے ہمالیہ پربت کو سر کیوں نہیں کیا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ۔ لوگ دیوانے ہو رہے ہیں ریکارڈ بنانے کے لیے اور نام لکھوا رہے ہیں بک آف ریکارڈ میں کہ بھئی میں نے ہمالیہ کی چوٹی سر کر لی ہے، میں فلاں پہاڑ کے بلندی پر پہنچا ہوں، میرا نام لکھو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے قاری قرآن، اے طالب علم، قرآن کے طالب علم، اور اے قرآن پر ایمان رکھنے والے، تجھے بھی یہ چوٹی سر کرنی ہے، تجھے بھی یہ ہمالیہ سر کرنا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، عقبہ کیوں نہیں سر کرتے؟ یاد نہیں رکھتے کہ جب سیرت طیبہ میں وہ موڑ آیا، اوس اور خزرج کے قبائل کو اللہ کے رسول نے دعوت دی ایمان کی، تو جب بیعت عقبہ اولا ہوا، بیعت عقبہ ثانیہ ہوا، تو وہاں پہ حضرت عباس نے کہا نا کہ یہ جو تم بیعت لے رہے ہو یہ سچ میں عقبہ پہ چڑھنے کا کام ہے، آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے یہ۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو یہ ہم گویا کہ اپنے سفر کی ابتدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عقبہ پہ چڑھ رہے ہیں، ہم ہمالیہ سر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ لا الہ کہنا بھی بہت مشکل کام ہے اور الا اللہ کہنا ہی بہت مشکل کام ہے۔ لا الہ آدمی کب کہتا ہے؟ جب انسان پوری طرح سمجھ لیتا ہے کہ واقعی کوئی خدا نہیں ہے، فکری اور نظریاتی طور پہ کوئی خدا نہیں ہے، لا الہ، لیکن فکری اور نظریاتی طور پہ خدا کو، یعنی تمام خداؤں کو نہ ماننا یا ان کا انکار کر دینا آسان ہے، یعنی وہ ایک مرحلہ آتا ہے جب وہ آسان لگتا ہے۔ الحمدللہ وہ مرحلہ میرے لیے آسان ہو گیا ہے، میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے ابھی تک، لا الہ کہنا اس معنی میں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے لیے یہ بات آسان ہو گئی ہے، لیکن میں اٹکتا کہاں پر ہوں؟ عمل کی دنیا میں، کیونکہ تراشیدم پرستیدم شکشتم والی کیفیت ہے کہ میں روز نئے نئے بت تراشتا ہوں۔ ایک بت تو خود میرے اندر بیٹھا ہوا میرے نفس کا، میں لا الہ بولتا تو ہوں، لیکن اندر والا بولتا ہے بھائی صاحب میری بھی تو بہت بات مانتے ہو، ہم بھی تو تمہارے معبود ہیں۔ پھر قرآن کی آیت یاد آنے لگتی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ آپ سمجھتے ہیں انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، تو اندر والا پکار کے بولتا ہے کہ لا الہ بول تو رہے ہو، لیکن یہ فکری اور نظریاتی طور پہ ہے، صرف عملی طور پہ یہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ لا الہ بول دیں کہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ جب ہم پوری طرح ایک کسان کی طرح نا زمین کو پوری طرح کھود ڈالتے ہیں، اس کے اندر کی ساری غلاظتیں نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں نا، تو پھر بیج ڈالتے ہیں، تو لا الہ کے بعد الا اللہ کا وہی عمل ہے۔ لا الہ گویا کہ آپ نے حل چلا دیا، اور اب آپ الا اللہ کا بیج بوئیے۔ جب لا الہ الا اللہ بولتا ہے آدمی تو وہیں سے سفر شروع ہو جاتا ہے عقبہ کو سر کرنے کا،
اور اللہ تعالیٰ باضابطہ کہتے ہیں عقبہ سر کرو، وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں خبر ہے کہ عقبہ کیا ہے؟ اب عقبہ کی تشریح ہو رہی ہے. اب یہ تشریح الگ الگ انداز کی ہے، الگ الگ لوگوں کے احوال کے لحاظ سے ہے. جیسا کہ مولانا عبید اللہ سندھی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بات پہلے ہو جاتی ہے قرآن مجید میں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے غلاموں اور مسکینوں کو آزاد کرو، کھانا کھلاؤ، خرچ کرو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، یہ سب کا ذکر پہلے ہوتا ہے اور پھر بعد میں ایمان اور اعمال صالح آتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے جو مخاطب ہے نا وہ الگ الگ احوال اور کوائف کے ہیں نا. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے پیسے خرچ کرنا بے حد مشکل کام ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے پیسے خرچ کرنا آسان ہے، لیکن اعمال صالحہ، نماز، روزہ وغیرہ دوسری چیزیں اور بہت سارے کام وہ سب کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ چینج ہوتا رہتا ہے. کبھی وہ مخاطبین اولین میں وہ آدمی آ جاتا ہے جس کو پیسہ خرچ کرنا مشکل ہو رہا ہے، کبھی مخاطب اول میں وہ آ جاتا ہے جس کے لیے پیسہ خرچ کرنا تو آسان ہے لیکن دوسری چیزیں مشکل ہیں. لیکن وہ سب مل کر کے ہیں عقبہ. اب عقبہ شروع ہوتا ہے. کیا ہے عقبہ؟ فک و رقبہ. عقبہ ہے گردن کو آزاد کرنا. میں نے یہ بات کہی تھی یہاں پر اس موقع پہ کہ مفسرین میں تقریباً میں نے جو مشہور مفسرین ہیں ان سب کو میں نے پڑھا. مولانا مودودی علیہ الرحمہ کو بھی پڑھا، مولانا امین حسن اسرائیلی علیہ الرحمہ کو پڑھا، مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کو پڑھا، اور بھی آپ نام لے سکتے ہیں 2-4-5. مولانا سید قطب شہید کی تفسیر میں نے پڑھی. یہاں پہ خاص طور سے فک و رقبہ میں ایک چیز کا اور زیادہ ذکر آنا چاہیے تھا پوری شدت کے ساتھ، وہ ذکر نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں 90 پارے میں کہا کہ یہ جو رسول ہے نبی امی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ وعندہم فی الانجیل. اے رسول نبی امی جن کا ذکر پاتے ہیں یہ لوگ تورات اور انجیل میں. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ ان کو حکم دیتا ہے بھلائیوں کا، برائیوں سے روکتا ہے. ویحل لہم الطیبات، طیبات کو حلال کرتا ہے. ویحرم علیہم الخبائث، اور خبائث کو حرام کرتا ہے. ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانوا علیہم، اور وہ ان کے بوجھ کو اور ان بیڑیوں کو، ان جکڑ بندیوں کو، ان زنجیروں کو توڑ دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے جو ان پر ڈالے گئے ہیں. مذہب کے نام پہ انسانوں کو سب سے زیادہ غلام بنایا گیا ہے، اور مذہب کے نام پہ انسانوں کا سب سے زیادہ قتل بھی ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ مذہبی لوگوں نے، ہوا یہ ہے کہ ہمیشہ سے جب اللہ کے نبی دین لے کر آئے، دین حنیف، خالص دین، تو اس کے کچھ سالوں بعد 20 25 30 40 50 سالوں کے بعد ہمیشہ سے ایسا ہوا کہ جو اہل شر ہیں انہوں نے اپنی ملی بھگت سے حکما، عمرا جو ہیں خاص طور سے بادشاہان، ان کے ملی بھگت سے انہوں نے کیا کیا کہ وہ بڑے بڑے علماء بن بیٹھے اور انہوں نے پبلک کو الگ الگ انداز کے جھانسے دینے شروع کیے. خاص طور سے عبادات کے جھانسے. سب سے پہلے عبادات میں دل لگاؤ، زندگی کے معاملات سے کاٹ کے عبادات میں دل لگوانا شروع کیا. پھر مظاہر پرستی پہ لائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا، ان کو اہمیت دینی شروع کی، اور یہ نسل بعد نسل چلتا رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے سامنے جو دین کی اصل حقیقت تھی وہ تو چھپ گئی، اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں مظہر پرستی کی وہ سب سامنے آ گئے، اور لوگوں نے ان کو دین سمجھنا شروع کر دیا اور اللہ کی کتابوں کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیا انہوں نے. یہ تو قرآن محفوظ تھا نا، لیکن قرآن محفوظ رہا بھی تب بھی آپ دیکھیے نا امت کو قرآن سے کتنا زبردست کاٹا گیا ہے. ظاہر ہے کہ کون کرے گا؟ وہ بیچارہ بیٹھا ہوا دکان پہ آدمی جو دن رات اپنے بچوں کی فکر میں گھل رہا ہے کہ 2 پیسے آ جائیں تو بچوں کو کھلاؤں پلاؤں، وہ تھوڑی یہ کام کر رہا ہے. یہ تو مذہبی گرو کر رہے ہیں نا، مذہبی علماء کر رہے ہیں نا، یا مذہب کے نام لیوا کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ کام، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. تو طرح طرح کی جکڑ بندیاں ڈالی جاتی ہیں، زنجیریں ڈالی جاتی ہیں، نئے نئے مسائل گڑھے جاتے ہیں اور امت کو اس میں مبتلا کیا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے طرح طرح کی فقہی مشغافیاں پیدا ہوئیں تو امت کے الگ الگ ڈسکورس پیدا ہو گئے، الگ الگ گروپ پیدا ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ امت
جو امت واحدہ تھی اور وہ امت جو توحید کا علم لے کر اٹھی تھی وہ منتشر ہو گئی. اور حیرت یہ ہوتی، میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ آپ امت کے سارے فرقوں سے ملیے، سب کے سب توحید کے علم بردار ہیں، سب کا دعویٰ ہے کہ توحید ان کے پاس ہے. جبکہ میرا یہ کہنا ہے کہ میں نے ابھی تک قرآن مجید کو جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ توحید اتحاد کو جنم دیتا ہے اور شرک تقسیم کو. شرک سے تقسیم جنم لیتا ہے اور توحید سے اتحاد. اب یہ پتہ نہیں کیسی توحید ہمارے اندر ہے کہ توحید سے شرک جنم لے رہا ہے، تقسیم جنم لے رہی. ہم تقسیم ہو رہے ہیں، متحد نہیں ہو رہے ہیں. اب یہ کون سی توحید ہے؟ تو جو پیغمبر کام کرتے ہیں نا، اور میں ایک بات اور بتاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول یہاں پہ دہراتا ہوں، شاید میں نے کبھی ذکر کیا ہوگا. ایک صاحب نے پہلی ملاقات میں مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا تھا کہ آپ کی داڑھی کیوں چھوٹی ہے اور آپ یہ کف والا کپڑا کیوں پہنتے ہیں وغیرہ وغیرہ، پہلی ملاقات میں سلام اور دعا کے بعد. تو میں نے ان کی ساری باتوں کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول دہرایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے علماء یہود کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے، اے حرام خور فریسیو، تم لوگ مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نگل لیتے ہو. مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نگل لیتے ہو. یہ کام بہت ہوا ہے مچھر چھاننے والا، اور مچھر چھاننے کو دین کی اصل چیز بنا کے رکھ دی گئی. اسی لیے آپ دیکھیے زندگی کے معاملات سے اخلاق اور کردار اور علم اور شعور، ان سب چیزوں کا شعبہ غائب ہو گیا ہے. تو بہت ساری جو زنجیریں ہیں جو امت پہ جکڑی گئی ہیں ان کو ختم کرنا، عقبہ کی گھاٹی پار کرنا ہے. آپ دیکھیے کسی کو آپ نماز کی دعوت دے دیجیے، آسان کام ہے، گردن جھکا کے سن لے گا، اعتراف بھی کرے گا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. لیکن اگر آپ اس کو دین کی حقیقت سمجھانے جائیے اور وہ حقیقت اس کے اپنے عالم کے خلاف جا رہی ہو، یا اس کے اپنے مذہبی جو اس کا وہ چل رہا ہے سلسلہ ایک خاندانی، اس کے خلاف جا رہی ہو، تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہوگا تب بھی آپ سے بحث کرنے لگے گا. اور ہم آپ غصے میں آ جائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ غصے میں آنا عقبہ چڑھنے سے سیدھا نیچے اتار کے پاتال میں دھسا دینے کا کام کر دیتا ہے. یہ سب اگر صبر نہ ہو تو ابھی بات آئے گی اسی صبر کی. ہم کیوں فیل ہو جاتے ہیں بار بار؟ ہمارے اندر صبر نہیں ہے. فریق مخالف اگر ہم پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم تھوڑی دیر تو دفاع کرتے ہیں، اس کے بعد غصہ ہونے لگتے ہیں. یہ خطرناک پہلو. اگر ہم سب لوگ واقعی ان نجدین جو ہے نا اپنی اصلاح اور عام انسانوں کی اصلاح، اپنے بچوں کی اصلاح، پاس پڑوس کے لوگوں کی اصلاح، دوسرے لوگوں کی اصلاح کی فکر مند ہے، تو ہمیں سب سے بڑا ہتھیار پیدا کرنا پڑے گا صبر کا. قرآن میں اس کا ذکر بے انتہا ہے، تقوی کی طرح ہے صبر کا ذکر، اور بہت بڑے کاموں میں شمار کیا گیا ہے اس کو، صبر کو. میں ابھی آیات پڑھوں گا آپ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فک و رقبہ کرو، گردنیں آزاد کرواؤ. آپ دیکھیے یہ غیر مسلموں کے یہاں کتنے سارے بندھن ہیں، کتنی ساری زنجیریں ہیں. عورتیں طرح طرح کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں، ان کے مرد جکڑے ہوئے ہیں دھرم کے نام پہ. ہر قوم میں دھرم کے نام پہ طرح طرح کی بندشیں ہیں، اور وہ گردن جھکائے رہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے ایشور کا حکم ہے، یہ ہمارے گاڈ کا حکم ہے. ہم بھی گردن جھکا دیتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے. کیونکہ مسئلہ کیا ہے نا میرے بزرگوں، میرے جملے پہ غور کیجیے گا. بہت ساری باتوں کے مطالعے کے بعد کچھ باتیں سامنے آتی ہیں. ہمارے یہاں جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کہ ایک تو بہت محنت کوشش کر کے تقلید میں مبتلا کیا گیا، امت کو تحقیق سے ہٹایا گیا، آپ تقلید میں مبتلا رہو. اور یہ تقلید کو مضبوط کیسے کیا گیا؟ عقیدت کی زمین کو ہموار کر کے اور عقیدے کا آسمان تان کر کے. آپ عقیدہ اور عقیدت لکھیے گا نا تو عقیدہ میں آپ کو گولتا نظر آئے گی اور عقیدت میں لمبی تا. یہ گولتا اور لمبی تا کا کھیل ہے سب. یہ مصیبتیں پیدا کی گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ امت قرآن مجید سے دور ہو گئی ہے. اب فک و رقبہ میں انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ غلام کو آزاد کرنا سب سے پہلے. غلامی تو ختم ہو گئی،
آج سے 150 سال پہلے اس کا مکمل ہی خاتمہ کر دیا گیا۔ اچھا جب غلامی کی بات آتی ہے تو میں آپ سے صاف ستھری بات کرتا ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ہر چیز پڑھتے ہیں الحمدللہ، امید ہے مجھے۔ میں نے غلامی پہ اب تک جتنی بھی باتیں پڑھی نا، یہاں تک کہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی بھی پڑھی، یقین مانیے کسی بھی بات سے تسلی نہیں ہوتی ہے۔ مصیبت کیا ہے ہمارے یہاں کہ ہم اسلام کا دفاع کرنا اور مسلمانوں کا دفاع کرنا، یہ دونوں چیزوں کو الگ الگ نہیں رکھتے۔ اسلام کا دفاع کرنا الگ چیز ہے اور مسلمانوں کا دفاع الگ چیز ہے۔ ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اس وقت غلامی کا رواج تھا، اسلام نے دھیرے دھیرے اس کو ختم کیا، لیکن کہاں ختم کیا، کدھر ختم کیا؟ ہماری تاریخ تو پوری اٹی پڑی ہوئی ہے غلامی کے رواج سے، ایک سے ایک محکمے قائم ہے، ایک سے ایک مارکیٹ قائم ہے، پورا بازار قائم ہے غلاموں کا، کدھر ختم کیا؟ ختم ہی نہیں ہوا۔ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے قاضی سلیمان منصور پوری کی رحمۃ اللہ عالمین پڑھی، اس میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو غلام نہیں بنایا۔ اتنی جنگیں ہوئیں لیکن سب کو کسی نے کسی طرح آزاد کر ہی دیا، کسی کو غلام نہیں بنایا۔ اور خلافت راشدہ تک انہوں نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ خلافت راشدہ تک نئے غلام نہیں بنائے گئے ہیں۔ یہ باضابطہ یہ دروازہ کھلا ہے واپس ملوکیت سے، ملوکیت سے یہ دروازہ کھلا باضابطہ غلامی کا، اور پھر اس کو مضبوط کیا۔ اور ہمارے فقہاء نے کیا کیا لکھ کے رکھا ہے خدا کی پناہ، کہ اگر غلام مرد ہو تو اس کو ایسے جانچا جائے، غلام عورتیں ہوں تو ان کو ایسے جانچا جائے۔ باضابطہ ان کی جسمانی جانچ بھی لکھی ہے فقہی کتابوں میں، کہ اگر عورتیں غلام بن کے آ رہی ہیں تو جو خرید رہا ہے وہ ان کے جسموں کو بھی ناپ تول سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، چیک کر سکتا ہے۔ فقہی کتابوں میں یہ تک لکھا ہوا ہے، اور پھر دعویٰ کرتے پھرتے ہیں کہ اسلام آیا، اس نے غلامی کے رواج کو کم کیا اور دھیرے دھیرے قدم بڑھایا غلامی کے خاتمے کی طرف۔ تو کدھر ختم ہوا بھائی؟ تو اسلام نے غلامی کو تو ختم کیا لیکن مسلمانوں نے پھر رائج کیا۔ تو فرق تو کیجئے کہ اسلام کی تاریخ یہ ہے اور مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے، وہ فرق نہیں کرتے۔ اسلام ایک نظریہ ہے، اس کو ویسا ہی پوتر اور پاک صاف کر کے دکھا دیجئے اور بتا دیجئے کہ دیکھیے ایسا ہے کہ اسلام تو یہ ہے لیکن اتنا پرسنٹ اسلام مسلمانوں میں رہا ہے اور اتنا پرسنٹ نہیں رہا ہے۔ سیدھی سادی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ ان سب کے باوجود بہت ہی روشن تاریخ رہی ہے دوسری قوموں کے مقابلے میں۔ مسلمانوں نے دوسری اقوام پر بے حد کم ظلم کیا ہے، بہت کم۔ مسلمانوں کی تاریخ تو الٹی رہی ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ مسلمانوں کی حکومت میں مسلمان محفوظ نہیں رہے، غیر مسلم محفوظ رہے ہیں۔ میں نے تاریخ میں یہی چیز دیکھی ہے کہ مسلمانوں کو تو کبھی بھی مار دیا جائے، ٹھونس دیا جائے، جیلوں میں قید کر دیا جائے، کچھ بھی کر دیا جائے، ایک فرقہ دوسرے فرقے پہ چڑھ دوڑے، ایک ملک والا دوسرے ملک پہ چڑھ دوڑے، ایک بادشاہ دوسرے مسلم بادشاہوں پہ۔ غیر مسلم محفوظ ہیں مسلم حکومتوں میں، مسلمان محفوظ نہیں رہا ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیجیے وہی حال ہے، مسلمان محفوظ نہیں ہے مسلمان حکومتوں میں۔ تو ہمیں اس بات کو بالکل کلیئر کرنا پڑے گا کہ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے، ورنہ پھر یہ ہوتا رہے گا کہ مسلمانوں نے جو کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کی ہیں پھر اس کا دفاع کرتے پھریے اور اسلام کے نام پہ کیجیے اور اسلام بدنام ہوتا پھرے۔ کوئی بات غلامی کے تعلق سے جو لوگ کہتے ہیں، آپ کو خود اگر آپ واقعی غور سے سنجیدگی سے پڑھیے گا نا، حلق سے نہیں اتریں گی چیزیں، کہیں نہ کہیں آپ کا دماغ جائے کہے گا یار یہ بات نہیں ہے، بات تو ہو سکتی تھی نا، ایسا تو ہو سکتا تھا نا۔ رسول اللہ نے تو شروع کیا دھیرے دھیرے اس کو ختم کرنا۔ اب آپ یہاں آئیے فک و رقبہ پہ، اس دور میں تو غلامی کا خاتمہ ہو گیا۔ یورپ بہت سارے غلط باتوں کو لے کے اٹھا لیکن اس نے بہت سارا صحیح کام بھی کر دیا، شر سے بہت سارا خیر بھی پیدا ہو گیا ہے۔ یورپ کا مطالعہ کرنے والے اگر مسلمان یعنی اسلام ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنی الف ہی شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ یورپ غلط ہے۔ ہمارے یہاں نا کیا ہے کہ جیسے تقلید مبتلا ہو کر یا گروہ پرستی مبتلا ہو کر یہ بات پیدا ہو گئی نا کہ اگر میں مسلک پرست آدمی ہوں، اپنے مسلک کو بہت عزیز رکھتا ہوں، تو اگر بات آ جائے کسی دوسرے مسلک کی نا تو فوراً نگیٹیوٹی جو ہے نا اپنے پورے ہائی پاور کے ساتھ میرے اوپر آئے گی، مجھ پہ قبضہ جمائے گی، اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ وہ تو غلط ہیں۔ پہلے ہی میرا ذہن یہ جائے گا کہ وہ غلط ہیں۔
سنی کے پاس بات آئے گی شیعہ کی تو غلط ہے، شیعہ کے پاس آئے گی بات تو سنی غلط ہے۔ اب یہ نتیجہ یہ ہے کہ بات کہیں سے آتی ہے، یورپ کی باتیں وہ غلط ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس وقت یورپ کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے عصر کو سمجھو، جو اپنے عصر کو نہ سمجھے وہ کیسا عالم، جو اپنے زمانے کو نہ سمجھے وہ کیسا عالم۔ اور قرآن کہتا ہے عصر گواہ ہے کہ انسان خسارے میں۔ اب عصر کو سمجھنے جائیے تو یورپ اپنے پورے حوالہ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اپنی آن بان شان کے ساتھ کہ بھائی مجھے سمجھو۔ یورپ کو سمجھنے جائیے تو آپ کو ایک سے ایک فلاسفہ ملیں گے، ایک سے ایک سائنٹسٹ ملیں گے، یورپ کی تہذیب ملے گی، اس تہذیب کے مختلف مراحل ملیں گے۔ اصل میں کیا ہے نا، ہماری مصیبت کیا ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھ رکھا ہے صرف اور صرف عمل کی چیز، اور عمل میں بھی کیا، نماز روزہ۔ اسلام تو سب سے پہلے علم کی چیز ہے، جاننے کا مرحلہ ختم ہو گیا ہے مسلمانوں سے، علم کا سفر شروع کرنا پڑے گا۔ میں یہ بات بار بار بولتا ہوں، ہر آدمی کو اس بات کی فکر کرنی پڑے گی کہ اس کے علم میں روز اضافہ ہو۔ بھائی پیغمبر وقت نے دعا کی رب زدنی علما، اے میرا میرے علم میں اضافہ کر، تو خالی سجدے میں سر رکھ کر کے دعا مانگنے سے علم میں تھوڑی اضافہ ہوتا ہے۔ بھائی جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ میرے رزق میں اضافہ کر، تو دعا مانگ کے بیٹھے تو نہیں رہ جاتے، دعا مانگ کے دنیا بھر کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی جب پیغمبر کو دعا سکھائی گئی اور پیغمبر بھی دعا ہم کو سکھا رہے ہیں رب زدنی علما کہ اے میرا میرے علم میں اضافہ کر، تو پھر بیٹھے بیٹھے تھوڑی علم میں اضافہ ہوگا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور ہم اس کو وہ وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میرے بزرگوں، فک و رقبہ میں وہ اغلال، وہ بیڑیاں جو خود اس امت پہ جکڑی گئی ہیں نا، ان کو توڑنا ضروری ہے۔ دوسری اقوام کو ان بیڑیوں سے آزادی دلانا ضروری ہے، جس میں آپ دعوت کا کام کہہ سکتے ہیں، آپ جو ہمارے بھائی اکثر یاد دلاتے ہیں۔ امت دعوت سمجھنا ہی چھوڑ دیا اپنے آپ کو۔ ہم تو ایک عجیب سی نفسیات مبتلا ہے نا، یہ غیر مسلم ہے، ہم مسلمان ہیں، وہ میرا فریق مخالف ہے، دشمن ہے، حریف ہے، اور میں اس کے مقابل کی چیز ہوں۔ اب کوئی بھی بات ہو تو بات اسی کی چلے گی، وہ حریف، میں اس کا حریف۔ امت دعوت کو یہ مزاج نہیں دیا گیا ہے۔ امت دعوت تو کہتی ہے وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، ہم ضرور صبر کریں گے ان باتوں پہ جو تم ہم کو تکلیفیں پہنچاؤ گے، ہم تو صبر کریں گے، ہم تو نظریے پہ جمے رہیں گے۔ انسان جو خاص طور سے مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام کا نام لیوا ہوں، اس کو تو سب سے پہلے دن یہ بات سکھائی گئی کہ آپ کو اپنے نظریے پہ جمے رہنا ہے، اپنے نظریے کی طاقت ثابت کرنی ہے۔ اسلام ایک نظریہ ہے، اس کی طاقت ثابت کرو کہ اسلام یہ چیز ہے۔ اگر اسلام سے محبت ہوگی، ہو سکتا ہے ہم یہ سوچیں کہ بھائی ہم تو اس کام کے نہیں ہیں، ہمارے لیڈر اس کام کے نہیں ہیں، لیکن اگر اسلام کا نظریہ ثابت ہو جائے اور اپنی طاقت کے ساتھ جم جائے مضبوطی سے، تو آج وہی مودی جو ہمارے لیے مصیبت بنا ہوا یوگی، ہو سکتا ہے کل وہ اسلام کا آدمی بن جائے۔ ہم یہ سوچ سکتے تھے، لیکن ہماری جو ذہنیت تھی نا کہ نہیں، مودی اور یوگی اور ہندو قوم ہمارے دشمن اور ہم ان کے دشمن حریف ہیں، اس نظریے نے امت دعوت کا کباڑا کر کے رکھ دیا ہے، اس سوچ نے۔ مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے جب مسلم لیگ کو نکار دیا اور کانگریس کو بھی نکار دیا، دونوں کو نکار دیا نا آزادی کے ٹائم میں، تو آپ نے کیا کہا؟ بھائی سیاست چھوڑو، تم سیاست نہیں ہے تمہاری چیز، کیونکہ تم مسلم لیگ میں جاؤ گے، کانگریس میں جاؤ گے، دونوں جگہ اسلام نہیں ہے۔ اس وقت تو کام اسلام پہ کرنے کا ہے، دونوں کو گولی مارو، کام اسلام پہ کرو، اسلام کا نظریہ اسٹیبلش کرو۔ آپ خود باتیں بنگلور میں پڑھیے، جو باتیں وہاں لکھی ہیں ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ لیڈر کتنا بھی بڑا رشوت خور ہے، چاہے مودی یوگی کی طرح کیوں نہ رشوت خور ہو، لیکن یہ اپنے ساتھ محمد عتیق کا نام لگایا ہوا ہے، تو اس لیے مسلم لیڈر ہم کو اس کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ سارے اخبار، اردو اخبار اٹھا کے دیکھ لیجیے، سب کے سب کانگریسی ہیں، باقی دوسرے سب بھاجپا ہی ہیں۔ اب ان سے پوچھے بھائی آپ کو کانگریس نے کیا دیا ہے، تو پھر 3-5 کریں گے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے رکھ دیجیے، لیکن کانگریسی ہونا ختم نہیں کریں گے اپنا۔ عجیب مصیبت میں امت مبتلا ہے۔ یہ جو تقلید کی بات پیدا کی ہے نا، یہ ایک بہت بڑی زنجیر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ میرے جیسا آدمی، آپ لوگ تو اللہ آپ پر رحمتیں کرے کہ میری باتیں آپ لوگ سن لیتے ہیں، ایسے مواقع بھی میسر آئے ہیں مجھے
کہ لوگوں نے دوران تقریری طرح طرح کی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں، کیونکہ تقلید جو ہے نا وہ انسان کو عجیب طرح کی تنگی میں مبتلا کر دیتی ہے نا. اور پھر انسان، اب جیسے آدمی اسی کوکون میں، اسی خول میں بند رہنا پسند کرے اور پھر اس کوکون کو پھاڑ دیجئے تو وہ جو سوچتا ہے نا ارے یہ میں کیا، میں کھلے میدان میں آ گیا ہوں، اب تو میرے لیے موت ہے، چاروں طرف سے پتہ نہیں کون کون حملہ کرے گا. ایسی ذہنیت بن گئی ہے، مذہبی ذہنیت، کہ اگر آپ تھوڑی بات کریں نا تو ان کو لگتا ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، ارے یہ بات ابھی کہہ رہا ہے اسلام کی ایک بات پہ جو میں پہلے سے مانتا چلا آ رہا تھا، اس کو تو یہ توڑ رہا ہے، کل کر کے دوسری بات توڑے گا، تیسری توڑے گا، چوتھی توڑے گا، میرے اسلام کو تو کباڑا نکل کے رہ جائے گا، میں جس اسلام کو مانتا ہوں وہ اسلام تو ٹھہرے گا ہی نہیں کہیں. تو اس کا منہ بند کراؤ. یہ میرے خول کو توڑنا چاہتا ہے، میں اس خول میں بند رہنا چاہتا ہوں. اس خول کو توڑنا بھی فک و رقبہ ہے میرے بزرگوں، فک و رقبہ. یہ سب باتیں مانوی ہیں، بہت زیادہ شعور کی طالب ہیں. فک و رقبہ میں کسی قرض دار کا قرضہ دور کر دینا، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کر دینا، غلام کی غلامی سے آزادی دلا دینا، یہ سب چیزیں سیکنڈری ہیں، یہ سب چیزیں آئیں گی اس میں. لیکن ہم مانوی بندھن سے تو آزاد ہو جائیں. پھر اس کے بعد مرحلے شروع ہوتے ہیں سوشل ورک کے. اطعام ذی مسغبہ، جب پریشان حالیوں کا دن ہو، قحط ہو، مصیبتیں ہوں، تو ایسے موقع پہ کھانا کھلانا. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے یہاں پہ ایک بات کہی تھی کہ طعام کا لفظ جو ہے نا وہ انسان کی بیسک نیڈز کے لیے ایک نمائندہ لفظ ہے، بنیادی ضروریات کے لیے. کیونکہ میں نے پورے قرآن میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی نہیں کہا کہ کپڑا پہناؤ، کہیں پر بھی نہیں کہا کہ علم تعلیم پر پیسے خرچ کرو، کہیں پر بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہے کہ کسی بیمار کا علاج کرا دو، کہیں پر بھی نہیں. آپ دکھاتی ہو قرآن میں کہیں پر بھی، ہر جگہ یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ. تو اللہ تعالیٰ کو صرف کھانا کھلانے کی فکر ہے، کسی بیماری کی فکر نہیں ہے؟ فکر ہونی چاہیے نا. کپڑا پہنانے کی بھی فکر ہونی چاہیے، تعلیم پہ پیسے خرچ کروانے کی بھی فکر ہونی چاہیے. جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں ان سب پہ خرچ کرو. تو اللہ تعالیٰ صرف ایک لفظ بولتے ہیں، اطعام یا طعام. تو میں نے غور کیا تو طعام کا جو لفظ ہے نا وہ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کے لیے ایک نمائندہ لفظ ہے. آپ یہاں پہ کھانے کا معنی کرنے کے بجائے بنیادی ضروریات معنی کر سکتے ہیں، اور نہیں تو کم سے کم انڈر بریکٹ ہونا چاہیے بنیادی ضروریات. قرآن مجید میں ایسی بہت ساری اصطلاح ملیں گی آپ کو جن کا ترجمہ ہم نے بہت محدود کر دیا. جیسے میں رزق کے بارے میں بولتا ہوں، رزق ہم نے کر دیا ہے روزی، اور روزی کا نام لیجیے تو وہی پیسے یاد آتے ہیں. رزق کے معنی ہوتے ہیں بخشش، بخشنا، دینا، عطا کرنا. رزق میں کم سے کم 5 چیزیں ہوں گی. صحت سب سے پہلے نمبر پہ آئے گی، علم آئے گا. علم کو تو دولت سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے ہمارے معاشرے نے. آپ یقین کریں اچھے سے اچھے پڑھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ علم کو دولت نہیں سمجھتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا رہتے ہیں. کوئی پیسے والا آ گیا، حالانکہ ان کے پاس علم ہے، بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، اس کے مقابلے میں زیادہ علم ہے، لیکن احساس کمتری میں مبتلا رہتے ہیں. علم عظیم الشان دولت ہے. صحت پہلے نمبر پہ آئے گی، علم آئے گا، اس کے بعد ہنر آئے گا، پھر خاندان آئے گا، دوست احباب خاندان. یہ رزق ہے خدا کا عظیم. پھر اس کے بعد روپے پیسے آئیں گے. لیکن جیسے ہی رزق کا معنی ہم روزی کر دیتے ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی روپے پیسہ. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تو بات وہاں پہ اعتراض کی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کیوں چاہ لیتا ہے کہ کسی کو امیر بنا دے، کسی کو غریب بنا دے. بھائی ایسا نہیں، اللہ نے رزق کہا ہے. ایک شخص کو دولت حاصل ہوگی، دوسرے کو بہت اچھی صحت حاصل ہوگی، تیسرے کو بہت زیادہ علم حاصل ہوگا، چوتھے کو ہنر حاصل ہوا رہے گا، پانچویں کے پاس بہترین خاندان اور سپورٹنگ سسٹم ہوگا. کسی کے پاس ایک چیز ہے، کسی کے پاس دوسری چیز ہے، کسی کے پاس تیسری چیز ہے. اب یہ اور بات ہے کہ پیسے کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، ہوا دیا گیا، اور کرنسی کو، کہ اس کی وجہ سے پورا نظام بگڑ کے رہ گیا. تو یہ ایک دوسری بات ہو گئی. لیکن خدا کے لفظ رزق میں یہ بات نہیں ہے. آپ کو میں ایسی کئی اصطلاحیں بتا سکتا ہوں جس پہ ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس لفظ کے اندر میں پہنچنے کی ضرورت ہے. تو اچھا، یہاں پہ جو بات کہی گئی اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ہم میں سے جو بزنس کرنے والے، تجارت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ آیت عجیب و غریب ہے. میں نے ایک بار ایک صاحب کا مضمون
پاکستان کے صحافی ہیں، شاید جاوید یا ایسی کچھ نام ہے ان کا، کہنے لگے کہ دیکھیے 25 دسمبر آتا ہے تو ان کے یہاں چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں، بھائی لوگ کرسمس اچھے سے منا لیں، اور ہمارے یہاں رمضان میں اور عید میں چیزوں کو اور زیادہ مہنگا کر دیا جاتا ہے۔ ہم بھی تو عجیب و غریب سچویشن میں مبتلا ہیں، سارا کام الٹا سیدھا کر رہے ہیں، لیکن اس خبط میں مبتلا ہیں کہ ہم خیر امت ہیں۔ کہا گیا کہ جب آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں کوئی چیز غائب ہو گئی ہے، کم مل رہی ہے، ذی مسغبہ قحط پڑ گیا اس کا، تو آپ ایسے موقع پہ اپنا دل کھول دیں۔ تو ایسے موقع پہ ایک مسلم تاجر بھی بل کھولتا ہے، بل، دل نہیں کھولتا ہے۔ اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یہی تو ہے۔ جب لوگوں کو دیکھو لاچار ہیں، مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، اور تمہارے پاس ہے تو تم دل کھول دو، کیونکہ تمہارے پاس اللہ پاک کا جو دیا ہوا نظریہ ہے، اس کا جو یقین ہے، اس کی جنت کی جو آرزو ہے، وہ آرزو اصل قیمتی ہے نا، یہ پیسے تھوڑی قیمتی ہیں۔ ایک مسلم کے پاس اس کی آبرو اور اس کی آرزو، اس سے زیادہ قیمتی کیا چیز ہے؟ ایک مسلمان کو تو اس طرح سوچنا چاہیے نا۔ خدا پر یقین کی کیفیت سے یہ بات پیدا ہوتی ہے میرے بزرگوں، میں اس سے جھوج رہا ہوں، میں آپ کو واقعی بتا رہا ہوں۔ سجدے میں سر رکھ کر کے میں سب سے پہلے اگر کوئی دعا کرتا ہوں تو اس کی نہیں کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اچھا کر دیجئے اور رزق دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا یقین دیجئے۔ میں مانتا تو ہوں آپ کو کہ آپ ہیں، لیکن اس ماننے سے کچھ ہو نہیں رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، سارے غلط سلط کام آپ کو مانتے ہوئے کرتا ہوں۔ اپنا یقین دیجئے، وہ یقین جب پیغمبر وقت کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کلا ان معی ربی سیہدین، بڑے بڑے لوگ، صرف پیغمبر کی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ، مولانا مودودی کوئی پیغمبر نہیں تھے نا، آپ لوگوں نے ان کو پڑھا ہے، اس لیے میں بار بار انہی کی مثال دیتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ جنرل ایوب خان کی طرف سے حکم پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، بولے اگر خدا نہیں چاہتا تو یہ الٹے لٹک جائیں گے، پھر بھی مجھے نہیں لٹکا سکتے۔ کیا یقین ہے؟ اقبال اسی یقین کی بات کرتے ہیں نا، اقبال ہمیشہ اسی یقین کی بات کر رہے ہیں۔ وہ یقین ہمیں حاصل ہونا چاہیے، اس یقین پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ بس ٹھیک ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے تو کیا ہوا، خدا کا دیا ہوا ہے، اس کے بندوں کے کام آ جائے گا۔ پھر وہ ہم جو ایک طرح کی گھٹن میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا، ارے باپ میرا پیسہ جا رہا، میرا پیسہ جا رہا، وہ جو گھٹن نہیں رہے گی، انسان آزاد ہو جائے گا، وہ بندھن سے آزاد۔ پہلے فک و رقبہ، اپنی گردنیں تو آزاد کریں ہم، یہ بھی تو گھاٹی پہ چڑھنے کی ہے۔ کسی کی گردن گھسی ہوئی ہے مال دولت کی محبت میں، کسی کی گردن گھسی ہوئی ہے کسی اور محبت میں، تو پہلے ہم اپنی گردن تو آزاد کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیما ذا مقربہ، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان کی مدد کیجیے۔ اب ذا مقربہ اور ذوی القربہ کا ترجمہ رشتہ دار کر دیا گیا ہے، جو ترجمہ غلط ہے، بے حد غلط ہے۔ ذوی القربہ کا لفظ آئے، اقارب کا لفظ آئے، اقربین کا لفظ آئے، ذا مقربہ کا لفظ آئے، ترجمہ رشتہ دار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے قریبی لوگ، ہمارے قریبی لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دوست ہوتے ہیں۔ ایک بھائی ہے جو کلکتے میں رہ رہا اور ایک بھائی ہے جو ممبئی میں رہ رہا، ممبئی والے بھائی کو کلکتے والا بھائی کوئی کام نہیں دے رہا، بلکہ رشتے بھی کاٹ رکھے ہیں اس نے، اور اس بھائی کے کام آ رہے ہیں بہت سارے اس کے دوست ساتھی۔ اب ذوی القربہ میں ترجمہ رشتہ دار کر دیں تو رشتہ دار سے ذہن میں جاتا ہے بھائی بن، ہماری ایک اصطلاح بن گئی ہے نا سماج میں، تو رشتہ دار کیجئے تو فوراً ذہن جاتا ہے رشتہ دار کی طرف۔ قرآن کہتا ہے بھئی رشتہ دار نہیں بول رہا ہوں، ذوی الارحام بولا کیا؟ وہ تو وہ نہیں بولا ہم نے، اولو الارحام، ہم تو ذوی القربہ بول رہے ہیں، تمہارے قریبی لوگ جو تم سے قربت رکھتے ہیں، جو تمہارے فائدے کا کام کرتے ہیں، جو تمہیں نقصان سے بچاتے ہیں، جو تمہارے سپورٹ کے لیے کھڑے رہتے ہیں، جو تمہارے خوشی اور غم میں شریک کار ہیں، وہ اس بات کے سب سے پہلے مستحق ہیں کہ اگر کبھی وہ پریشانی میں مبتلا ہو تو تم ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، اور پھر سماج میں پھیلے ہوئے وہ غریب لوگ جو خاک آلود ہیں، خاک نشیں ہیں، وہ بیچارے بہت زیادہ مستحق ہے تمہاری توجہ کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ
یہ شخص جو کر رہا ہے یہ سب، اس کو الذین آمنوا میں شامل ہونا ہے اور تواسی بالصبر اور تواسی بالمرحمہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا تواسی بالحق اور تواسی بالصبر، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے نا، تو جو سورہ عصر میں کہا گیا تواسی بالحق، حق کی تاکید کرنا اور تلقین کرنا اور تعلیم دینا، وہی بات وہی حق مرحمہ ہے، رحمت ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھ لیجئے، قرآن مجید کا جو اصل الاصول ہے یا مرکز المراکز جو ٹاپک ہے وہ ہے رحم، حق وہی ہے، رحم کرنا حق ہے، رحم کرنا حق ہے، اور اس حق پہ بہت شدت کے ساتھ ہمیں عمل کرنا چاہیے، بہت مضبوطی کے ساتھ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میری رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے، اللہ نے کہا میں نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نبی کے لیے کہا کہ ہم تم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کے لیے رؤوف اور رحیم کا لفظ استعمال کیا، اللہ نے کہا کہ امت کو خیر امت بنایا ہے، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لوگوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کے لیے۔ قرآن مجید کو شفا اور رحمت کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیے ہر چیز کا مرکز المراکز رحمت ہے، یہ حق ہے، اس حق کو پوری طرح ہائی لائٹ کیا جائے دنیا میں، اور سارے لوگوں کا منہ بند کرایا جائے جو اسلام کو دہشت گردی کے بارے میں کہتے ہیں دہشت گردی کا مذہب ہے، ان کو کہا جائے کہ بے وقوفو، اور دیکھو ہمارا تو اصل الاصول رحم کرنا ہے، ہمارا تو مرکز المراکز ہے رحم کرنا، ہم جس رب کو مانتے ہیں وہ اس قدر رحمت والا ہے، جس رسول کو مانتے ہیں وہ اس قدر رحمت والا ہے، ہماری جو پہچان اور شان بتائی گئی ہے وہ رحم والی ہے، ہمارا جو قرآن ہے دستور منشور وہ رحم والا ہے۔ تم بات کرتے ہو اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، لیکن اسلام تو ہے ہی مذہب، تعلیم اس کی تعلیم تو ہے ہی رحمت والی۔ مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ ہے نا، اب مصیبت یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھا نہیں جا رہا۔ کبھی کبھی ہم غیر مسلموں کو پر غصہ ہوتے ہیں کہ بھائی تم اسلام کی بات الگ کرو، غیر مسلمانوں کی بات الگ کرو، لیکن ہم بھی تو اسی میں مبتلا ہیں، ہم بھی تو کہاں الگ کر پا رہے ہیں کہ اسلام یہ ہے اور مسلمان یہ ہے۔ کبھی دفاع کرنا ہوتا ہے اسلام کا، مسلمانوں کا دفاع کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور کبھی دفاع کرنا ہوتا ہے مسلمانوں کا تو اسلام کو دفاع کرنے بیٹھ جاتے ہیں، الٹا سیدھا چل رہا ہے ہمارا بھی۔ ہم کو یہ بات کنفرم کرنی پڑے گی کہ خلافت الگ چیز ہے، ملوکیت الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے، مسلمان الگ چیز ہے۔ میرے بزرگوں ایک دم صاف آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بات، اور اسی نظریے سے سوچنے والے بنیے۔ میں آپ پہ کوئی چیز تھوپ نہیں سکتا، میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکتا ہوں کھل کر 100%، اس کے لیے آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اگلے بار سے آپ نہیں آ سکتے، میں تو چاہتا ہی ہوں نہ آؤں۔ یقین کیجئے، اس لیے ہمیں تواسی بالصبر اور تواسی بالمرحمہ پہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ صبر بہت عظیم الشان چیز ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہا گیا، بڑے عزم کا کام ہے۔ یہ جو کہا گیا نا کہ جب تم اپنے کسی دشمن سے، حریف سے ملو تو اس کو ایسی محبت دو اور اس طرح اس کا دفاع کرو اس کی باتوں کا کہ وہ تمہارا دیکھو گے وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ تو وہاں پہ یہ بات کہی گئی وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، جو صبر والے لوگ ہیں نا ایسی لوگوں کو یہ بات نصیب ہوتی ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، صبر کر، انجام تو تقوی والے کا ہی ہے، یعنی تقوی صبر ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کر، اللہ احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تیرا یقین ہونا چاہیے نا، یقین ہونا چاہیے، خدا محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ صبر تو کر، صبر پہاڑوں کو ہلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صبر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو بہت بلند مقام تک لے جاتا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر پیدا کرو، وصابروا، اور وہی صبر دوسروں میں پیدا کرو۔ دیکھیے نجدین، پہلا صبر انسان کی اپنی اصلاح کے لیے، دوسرا مصابرہ دوسروں میں وہ اصلاح انڈیلنے کے لیے، وہ صبر انڈیلنے کے لیے۔ لیکن اگر ہماری چائے دانی خالی ہے صبر سے تو ہم دوسرے کے کپ میں کہاں سے قطرے گرائیں گے صبر کا۔ اصبروا وصابروا ورابطوا، جڑ جاؤ۔ اس سماج میں رابطے کا عمل اسی لیے نہیں ہو رہا ہے کہ صبر اور مصابرہ ختم ہے۔ تو یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کرنا ہے ہمیں، اور کہا گیا کہ یہ لوگ ہیں اصحاب المیمنہ، یمن والے، برکت والے، کامیاب لوگ۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جو ہماری ان باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب جیسے کہ آیات آئی نا
جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اب معنی ترجمہ کر دی کہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں, تو لکھیے خبط ہو گیا. جو ہماری ان باتوں کا, جو اوپر گزری نا, ان باتوں کا انکار کریں, ان باتوں کو ہائی لائٹ نہیں کریں اپنی زندگی میں, اپنی باتوں سے, اپنی گفتار و کردار دوسری چیزوں سے, تو پھر ہیں وہ اصحاب المشمہ, وہ ہیں منحوس. اردو کے لفظ ہے نا جو اس بات کی شدت کو بیان کرے, منحوس کا لفظ ہے. یہ منحوس ہیں, یہ سماج میں چاہتے ہیں کہ ناہمواری برقرار رہے, یہ چاہتے ہیں سماج میں تشدد برقرار رہے, یہ چاہتے ہیں سماج میں نفرت رہے, رشتے ٹوٹیں, رشتہ جو ہے نا وہ رشتہ رہے, یہ چاہتے ہیں. اصحاب المشأمہ ہیں یہ لوگ, جو تواسی بالصبر اور تواسی بالمرحمہ کا کام نہیں کرتے ہیں, چاہے وہ جو بھی ہوں, ٹوپی و داڑھی والے ہوں, ٹوپی داڑھی والے نہیں ہوں, پینٹ شرٹ والے ہوں, کوئی بھی ہوں. تواسی بالصبر اور تواسی بالمرحمہ کا کام کرنا ہے, اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی کرنا ہے, اپنوں کے ساتھ. بہت سارے لوگ جائیں گے, ارے بھائی صاحب یہ بھی ایک بزدلی ہے. کیا فرمائیں گے؟ ایک سے ایک فلاسفر ہمارے یہاں بعض دفعہ فرماتے ہیں یہ بھی ایک بزدلی ہے آپ جو باتیں کر رہے ہیں. اچھا جی, تو 13 سال تک بڑی بزدلی دکھائی تھی مکے میں اللہ کے نبی نے, اور اس کے بعد بھی تو بزدلی ہی دکھلا رہے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. چاہتے کہاں تھے کہ جنگ کریں؟ حضور نے کبھی نہیں چاہا کہ جنگ کریں. آپ یقین کیجئے, آپ سیرت کو پڑھ لیجئے اچھے سے, حضور نے کبھی نہیں چاہا کہ جنگ کریں, تو بزدلی دکھلا رہے تھے. بھائی اصل تو نظریہ ہے نا, جس حقانیت کو تم مانتے ہو, جس صداقت اور سچائی کو, اس کے لیے تم انگیز کر رہے ہو نا, اس کے لیے برداشت کر رہے ہو. خدا دیکھ رہا ہے. وہ نظریہ ایک بار جم جائے گا لوگوں کے قلوب میں اور دل میں, تو آج جو تم کو تھپڑ مار رہے ہیں وہ کل پھول لے کر آئیں گے, وہ پھول پیش کریں گے. پھر قرآن مجید کی آیت آئے گی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے تمہیں فتح مبین دی ہے. لوگ سمجھتے آ رہے تھے کہ تم بزدل ہو, بار بار ہارتے ہو, مار کھاتے ہو, لیکن دیکھو فتح مبین, جو مارنے والا تھا وہ بچانے والا بن گیا. اب وہ تمہارے لیے مر سکتا ہے, کٹ سکتا ہے. اور یہی ہوا صحابہ اکرام کے دور میں, حضور کے لیے, سب کے لیے. تو اس نظریے, اس ذہنیت سے ہمیں ہٹنا ہے کہ وہ سامنے والے جتنے ہیں وہ سب ہمارے حریف ہیں. اس ذہنیت سے ہم ہٹیں گے تبھی ہم امت دعوت بن سکیں گے. میرے بزرگوں, میری باتیں آپ لوگوں نے بہت سنی. اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ رحمتوں اور برکتوں سے نوازے کہ ایسی ایسی بکواس ہذیان سرائی سن لیتے ہیں آپ لوگ. جزاکم اللہ خیر الجزا. اور میں نے کافی وقت لے لیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو واقعی ہدایت نصیب فرمائے. جزاکم